حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمان اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے کافی طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کے بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، کیسر نصرانیت قبول کر لے تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، قبول نہیں کروں گا۔ کیسر نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں بھی شریک کروں گا۔ عبداللہ نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آبا و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر کا بادشاہ غضبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بے شک قتل کر دے۔ کیسر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے تاکہ ان کو ڈرایا جا سکے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر کے بادشاہ نے دیکھا اس سے بھی کوئی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے ان کی موت قریب ہو گئی۔ تو کیسر کے بادشاہ نے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر یعنی کہ پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کے بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑنے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کسی آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ میں نہ سمجھ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں لڑکا ہوں یا مذکر ہوں یا مونس۔ جب کیسر بادشاہ کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا گیا اور یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر کے بادشاہ عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ کیسر کا بادشاہ غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس کو دیگ میں موجودہ تیل اٹھا کر عبداللہ کو اس سر پر ڈال دیا جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ کیسر تو پھر تم روئے کیوں؟ عبداللہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلے۔
یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر کے بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے تمام ساتھی دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا دیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔